بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو دن ہے 1 نومبر 2023، اور 1 نومبر جو ہے گلگت بلتستان کی آزادی کے دن کے طور پہ منایا جاتا ہے، کیونکہ اس دن گلگت بلتستان نے اپنے مدتاب کے تحت آزادی حاصل کی تھی، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد پاکستان جو کہ ریاست لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ بننے والے ایک ریاست کے ساتھ الحاق کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اور کیوں کیا اس حوالے سے ہم بات نہیں کریں گے۔ جب الحاق ہوا اور اس کے بعد سے آج کا جو دن ہے 1 نومبر 2023، آج تک گلگت بلتستان اور ریاست پاکستان کے مابین جو چیزیں ہو رہی ہیں یا ہو چکی ہیں، تو اس حوالے سے آج کا دن ہمارے پاکستانی بھائیوں کا ہمارا پیغام ہے کہ ذرا سا سوچنا پڑے گا۔ کشمیر کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، کیونکہ کشمیر جو جموں کشمیر ہے وہ ہماری بھی جان اس وقت وہ اپنے جانوں سے، اپنے عزت آبرو سے جو ہے دے رہے ہیں۔ جموں کشمیر کے اندر جو بھارتی فوج اپنی کارروائیاں کر رہی ہے، تو وہ نہ صرف اپنی جنگ بلکہ گلگت بلتستان کی بھی اور آزاد کشمیر کی بھی جنگ وہ ایک ساتھ لڑ رہے ہیں۔ تو ہماری تن من دھن ہر قسم کی جو ہے نا سپورٹ ان کے ساتھ ہمیشہ تک رہے گی، جب تک کہ کشمیر آزاد نہیں ہو جاتا۔ بات رہی ابھی گلگت بلتستان کی، میں بات کروں گا کیونکہ آج گلگت بلتستان کی ایک آزادی کا دن لوگ منا رہے ہیں۔ لوگ نہیں بلکہ حکومتی سطح پہ کچھ جشن وغیرہ کا پروگرام کیا جا رہا ہے۔ تو دراصل میرا جو شکوہ اور گلہ ہے وہ ریاست پاکستان سے اور ریاست پاکستان کے وہ 25 کروڑ عوام سے ہے کہ بہت سارے لوگ ان دنوں یا پچھلے عرصوں سے جو ہے نا گلگت بلتستان کا وزٹ، آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے گلگت بلتستان کا وزٹ کیا ہوگا، اور گلگت بلتستان کی خوبصورتی کے بارے میں بہت سے لوگوں کی زبانوں سے جو ہے نا تعریف بھی آپ بہت اچھی طریقے سے سن چکے ہوں گے، اور انٹرنیٹ کی دنیا ہونے کی وجہ سے بہت سارے لوگ نہ بھی آئے ہوں تو انہوں نے گلگت بلتستان کی خوبصورتی ضرور ان اسکرینوں کے وجہ سے جو آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی۔ دراصل ہوتا یہ ہے کہ یہ جو اندر کی جو مسائل ہیں، جو ہمارے پہاڑ خوبصورت ہے، ندیاں ہیں، نالے ہیں، سرسبز وادیاں ہیں، اور یہ سارا کچھ فروٹ وغیرہ، یہ سارا کچھ چیزیں جو اللہ کی طرف سے ایک نعمت کے طور پہ ہمیں تحفے کے طور پہ ملی گئی ہیں، تو اشرف المخلوقات ہونے کے ناطے ہمارے جو حقوق ہے، اور پھر ریاست پاکستان جو کلمے کے نام پہ بنا ہے ایک اسلامی ریاست ہونے کے وجہ سے، اور پھر یہاں پہ بھی 98% 99% میرے خیال سے کلمہ گو رہتے ہیں، آزاد کشمیر کے اندر بھی اور گلگت بلتستان کے اندر بھی۔ تو آج سوچنے کی بات یہ کہ آج ہمارے ساتھ جو ان 76 سالوں میں جو سلوک ہوا ہے، اس حوالے سے کون ذمہ دار ہے؟ نہ ہمارے پاس کوئی ہیلتھ فیسلٹی ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ایجوکیشن سسٹم موجود ہے، نہ ہمارے پاس کوئی روڈ انفراسٹرکچر موجود ہے، نہ ہمارے پاس کوئی کسی قسم کی فیسلٹی۔ اگر آپ ایک انسان کو بنیادی انٹرنیٹ جس کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ میں مخاطب ہوں، اس کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، تو وہ چیزیں آپ دیکھیں۔ جب کسی بھی معاشرے کے اندر آپ کسی کے ساتھ پیار کریں گے تو وہاں سے بھی آپ کو پیار ہی ملے گا۔ اگر آپ کسی چیز کو بہت زیادہ دبا کے رکھیں گے تو وہ دبتا ہی رہے گا، ایک حد تک، ایک وقت تک دبتا رہے گا۔ جب وہ دوبارہ باؤنس بیک کرے گا تو اس وقت جو ہے نا چیزیں قابو میں نہیں رہتی ہیں۔ تو ہماری گزارش یہی ہے کہ گلگت بلتستان کی جتنی بھی محرومیاں ہیں، ٹھیک ہے، کشمیر کا مسئلہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر جو معاملات پھنسے ہوئے ہیں، تو اس حوالے سے تو ہم بات نہیں کریں گے، کیونکہ دو قسم کے رائے موجود ہے یہاں پہ نہیں بلکہ پاکستان کے ریاست کے اندر۔ ایک ریاست وہ بات کرتی ہے جو کہ عام پبلک کے اندر جلسوں جلوسوں کے اندر بات کرتی ہے،
گلگت بلتستان کے حوالے سے۔ ایک موقف وہ ہے جو انٹرنیشنل ان کا موقف ہے، اس کا برملا اظہار کئی بار سیاسی جو بڑے بڑے لیڈرز اپنے اسپیچوں میں کر چکے ہیں۔ یہاں تک کہ یہ بھی بات کی گئی، اگر ایز اے گلگت بلتستانی میں یہ بات کروں کہ پاکستان کا حصہ جو ہے گلگت بلتستان نہیں ہے، تو میرے اوپر بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، مگر ایک سیاستدان جو پاکستان کا آئین جس کے اوپر لاگو ہے وہ اپنا حلف لیتا ہے، وہ اپنے اسپیچوں میں کہتا ہے کہ پاکستان کا جو ہے حصہ گلگت بلتستان نہیں ہے۔ یہ کئی اخباروں کے اندر بھی چھپ چکا ہے اور ان کی کئی تقریریں موجود ہیں جس میں باتیں کرتے۔ ایک جلسہ لاہور میں ہو رہا تھا، تو ایک بہت ہی قداور سیاسی رہنما ان کے ایک جلسے کا ایک میرے پاس کلپ بھی موجود ہے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ گلگت بلتستان بھی ہمارا ہے، گلگت بلتستان کے لوگ بھی ہمارے ہیں۔ یہ رہا یہاں تک بات پاکستان کے اندر۔ پھر ان کا جو اسی جملے یعنی کہ سنٹنس کے ساتھ ایک اور سنٹنس انہوں نے ملا دیا، انہوں نے کہا بہرحال ہمارا ایک موقف اقوام عالم کے اندر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موقف جو ہے وہ پاکستان کے حدود کے اندر عام عوام کے لیے ایک اور ہے، اور آپ جو اقوام عالم کے اندر جو بات کرتے ہیں وہ کوئی اور موقف ہے۔ تو وہ اصل جو میں جو کہنا چاہ رہا تھا کہ گلگت بلتستان کے عوام سے، ہمارے اسٹوڈنٹ سے، جو بھی کالج لیول یونیورسٹی لیول سے لوگ ہیں، ان سے میری یہ بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ اپنی جو ہسٹری ہے نا اس کو پڑھیں، لوگوں سے کوشش کریں۔ ابھی بھی موجود ہے، بہت سارے لوگ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمریں دے، کہ جنہوں نے آزادی کے اندر اپنا جو ہے نا کردار ادا کیا ہے، یا آزادی کے فرسٹ جنریشن ہے، ان کو بہت ساری چیزوں کا علم ہے، جو ہمارے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہے جو آپ لوگوں کو سیکھنے کی لازمی ضرورت ہے۔ تو بہرحال جو کہنے کا مقصد ہے کہ جو چیزیں ہمیں بتائی جا رہی ہے وہ حقیقت ہے نہیں، ہمیں جو سمجھایا جا رہا ہے وہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کو جو ہے نا نوکری کی آزادی ہے، فلان بستان آپ اپنے کاروبار کر سکتے ہو، فلان بستان، اس طرح تو ہمارے چراگاؤں کے اندر جو ہے نا بکریاں بھی، بیڑ بکریاں بھی آزاد ہیں۔ یہ آزادی نہیں ہوتی ہے، آزادی کا مطلب کچھ اور ہے۔ جو آزادی ہم سمجھ رہے ہیں اس وقت، جو گلگت بلتستان کے لوگ سمجھ رہے ہیں، عام لوگ سمجھ رہے ہیں، یہ آزادی نہیں ہے۔ آزادی کے مقاصد اور ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، اپنا کاروبار کر رہے ہیں، اپنا سب کچھ اپنی زندگی چلا رہے، جو ہماری بنیادی حقوق ہیں، جو بنیادی ضروریات ہے۔ گلگت بلتستان کا المیہ یہ ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو وہ فیسلٹیز وہ نہیں ملنے کی وجہ سے گلگت بلتستان کے بہت سے لوگ مائیگریٹ کر رہے ہیں دوسرے شہروں کے اندر۔ تو یہ سب سے بڑا المیہ ہے۔ دوسرا المیہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو مائنز اینڈ منرلز کا جو ایک خزانہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، وہ آپ ڈگ نہیں کر رہے ہو، جس کی وجہ سے لوگوں کو جو ہے نا وہ فیسلٹی یا وہ روزگار نہیں مل رہا جو ملنا چاہیے۔ تیسری بیرمی یہ ہے کہ آپ کے پاس دنیا کی جو ہے نا دوسری بڑی معیشت ہم کہیں گے چائنا کو، تو وہ ہونے کے باوجود، اس کے ساتھ بارڈر ملنے کے باوجود، آپ جو ہے وہاں سے کچھ نہیں کر سک رہے ہو، کچھ بھی نہیں کر سک رہے ہو۔ یہاں تک کہ ڈسٹرکٹ جو آخری ڈسٹرکٹ ہمارا ہنزہ لگتا ہے چائنا کے ساتھ، وہاں کے لوکل لوگوں کو بھی کوئی کسی قسم کی فیسلٹی نہیں ہے۔ پورے گلگت بلتستان یا پورے پاکستان کی بات تو بعد میں کرتے ہیں۔ تو آپ اندازہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے پاس جو ریور ہے، یہ ریور کے اوپر دنیا جہاں کی بجلی یہاں پہ پیدا کی جا سکتی ہے، تو یہاں پہ کوئی بجلی پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ یہاں کے پیدا ہونا تو دور کی بات ہے، یہاں کے لوگ اس وقت جو سردیوں کے اندر بجلی سے محروم ہے، اور بہت ساری چیزیں یہاں پہ بجلی کی وجہ سے جو ہے نا درہم برہم ہو جاتی ہے۔ تعلیم کے لیے آپ دیکھیں، ہمارے پاس ایک یونیورسٹی موجود ہے جسے قراقرم یونیورسٹی کہا جاتا ہے، قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آئے دن جو ہے نا گڑبڑ ہیں، آئے دن پتہ نہیں نئے نئے بیماریاں پیدا کی جاتی ہیں، اور اسٹوڈنٹ کو اتنا ذلیل کیا ہوا ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں ہے۔
اور اب آپ اگر ہیلتھ فیسلٹیز کی طرف آپ جائیں تو یہاں پہ 10 ڈسٹرکٹ بنا دیے گئے ہیں گلگت بلتستان کے اندر. لوگ خوش ہو گئے ہیں 10 ڈسٹرکٹ بنے. بھائی 10 ڈسٹرکٹ بننے کے بعد ایک ڈسٹرکٹ کا پروٹوکول ہوتا ہے. ڈسٹرکٹ جب بنتا ہے تو اس کا ایک خاص پروٹوکول ہوتا ہے. پہلے پروٹوکول کلیئر کیا جاتا ہے, پھر اس کو ڈسٹرکٹ کا نام دیا جاتا ہے. کیا آپ کے پاس ڈسٹرکٹ ہاسپٹل موجود ہیں کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر؟ گلگت کے علاوہ, اسکردو کے علاوہ تحصیل لیول کے ہاسپٹلز موجود ہیں؟ نہیں ہیں. اب آپ دیکھیں ہیلتھ سیکٹر کا جو ہے نا برا حال ہے. دوسری طرف آپ اگر تعلیم کے شعبے کے اندر دیکھیں تو تعلیم کا شعبہ کیا آیا گورنمنٹ کسی کوئی ایک اسکول آپ بتا دیں گلگت بلتستان کے اندر جسے ہم کہیں کہ کوئی اسکول ہے, کوئی نظام ہے, کوئی سسٹم ہے؟ کچھ نہیں ہے. وہی پتہ نہیں 100 سالہ پرانا نظام چل رہا ہے. اور یہی لوگوں کو اب پرائیویٹ سکولز یہاں پہ چل رہے ہیں تو پرائیویٹ سکول تھوڑا بہت جو ہے نا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اور زیادہ تر لوگ اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے دیگر شہروں کے اندر جا رہے ہیں. تو دیگر شہروں کے اندر جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنا جو کمائی ہے, جو آپ کی بچت ہے, اس کو آپ ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں کیونکہ ریاست آپ کو وہ فیسلٹی آپ کے یہاں پہ نہیں دے رہی ہے تو آپ وہاں جا رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنا جو بچا کچا جو بھی تھا آپ وہ ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں. اگر یہ ہیلتھ سیکٹر میں بھی یہی ہو رہا ہے. اور پھر اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ٹوریزم کا کتنا بڑا زبردست, یعنی کہ یہاں پہ دنیا کہہ رہی ہے, ہم تو نہیں کہہ رہے ہیں, دنیا کہہ رہی ہے. تو اب یہ بالکل ایک خاص قسم کا جو ہے نا پروٹوکول یہاں پہ ہونا چاہیے. پروٹوکول سے مراد یہ ہے کہ آپ کے پاس ہر جگہ کے لیے میٹل روڈ ہونا چاہیے. جہاں پہ بریجز نہیں ہیں یا بریجز لکڑی کے ہیں, جہاں پہ بریجز کی ضرورت ہے وہاں پہ برج سے کم راستہ کر کے اس کو کنیکٹ کریں. تو نہ صرف گلگت بلتستان کے عوام کو بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے بلکہ پاکستان کو بھی فائدہ ہوتا ہے کیونکہ وہاں سے آپ ڈالر لیتے ہو کہ کوئی بھی ٹورسٹ جب پاکستان میں انٹر ہوتا ہے تو وہ ڈالر کے تھرو آتا ہے, تو وہ آپ کے پاس ڈالر کا ایک ذخیرہ بننا شروع ہو جاتا ہے. دنیا میں بہت سارے ایسے ملک ہیں جو کہ صرف اور صرف اس ٹورزم کے اوپر جو ہے نا اپنا نظام سارا چلا رہے. تو اب گلگت بلتستان ایک پرامن علاقہ ہے اور اس کو مزید پروٹیکٹ کر کے اس کو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈالر چھاپنے کی ایک مشین آپ بنا سکتے تھے آج تک, مگر نہیں. اب آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس انٹرنیٹ کی جو سہولیات ہے پاکستان اور گلگت بلتستان, پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری کمپنیز ہے, پرائیویٹ کمپنیز جو کہ اپنا سب کچھ چلا رہی ہیں, کول چلا رہی ہے, نیٹ چلا رہی ہے, سب کچھ چلا. ہم کو یہاں پہ پابند کیا ہوا ہے کہ بھئی ایس کوم کا ہی نیٹ ورک پہ نیٹ آپ چلا سکتے ہو, اس کے علاوہ آپ نہیں چلا سکتے ہو. اگر آپ اس کے پیکیجز عام لوگوں کو اتنا پتہ نہیں ہوتا ہے, آپ ان کے پیکیجز آپ چیک کریں نا کہ کتنے مہنگے پیکیجز ہمیں مل رہے ہیں اس وقت نیٹ کے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ جو کال پیکیجز, میں اس کی الگ ویڈیو بناؤں گا, جو ہم ایس کوم کے اوپر ایس کوم ٹو ایس کوم کال کرتے ہیں, ایس کوم ٹو زونگ, ایس کوم ٹو ٹیلنار, ایس کوم ٹو یو فون, کیا چارجز یہ لے رہے ہیں. یہ میں ثبوت کے ساتھ میں خود کال کر رہا ہوں, اس کی اسکرین شاٹس لے کے آپ کو میں انشاءاللہ دکھاؤں گا کہ یہ کیا چارجز کر رہے ہو, پاکستان میں کیا چارجز ہو رہے ہیں. تو کتنا بڑا ظلم ہے یہ گلگت بلتستان کے ساتھ. اور پھر لوگ جو ہے یہ آزادی کا جو ہے نا جشن منا رہے ہیں. میں نہیں کہتا ہوں کہ ہمیں اب صوبے کا اسٹیٹس ابھی جلد سے جلد ہمیں چٹکی ہم بجائیں اور ہمیں اسٹیٹس ہمیں ایک صوبے کا مل جائے, ہم یہ نہیں کہتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ گلگت بلتستانی پاکستان کے ایک شہری کو, جو آئینی شہری کو جو حقوق حاصل ہیں, جو فیسلٹی حاصل ہے, وہ فیسلٹیز ہمیں دی جائیں. اس پہ تو آپ کو نہ بھارت روکتا ہے نہ یونائٹڈ نیشنز روکتا ہے. یہ آپ لوگ کے بہانے ہیں یا آپ لوگ کے جو ہے نا دل کے اندر فطور موجود ہے. یہ الٹی پلٹی قسم کے جو ہے نا یہ جو رپورٹنگز آپ لوگوں کو پہنچتی ہے. گلگت بلتستان کا ہر باسی جو ہے اتنا مخلص ہے کہ آپ خود اپنے ساتھ مخلص نہیں ہوں گے. تو یہ جو دوسرے تیسرے قسم کی جو ہے نا افواہیں, اور لوگوں کو جو ہے نا ایک بندہ اگر کوئی غلطی سے فرسٹریشن میں کوئی بات کر دیتا ہے تو اس کے اوپر جو ہے نا وہ چیزیں کر کے پورا 25 لاکھ عوام کے اوپر ایک سا قانون آپ لوگ لگاتے ہو, یہ بہت ظلم کر رہے ہو. اور ظلم کتنا کرو گے اور کب تک لوگ سہیں گے؟ تو اس حوالے سے آپ لوگوں کو سوچنے کی ضرورت ہے. ایک طاقتور ریاست ہم لوگ ہیں, ظاہر سی بات ہے گلگت بلتستان کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو ہمارے پاس یہ زبان ہے,
بس اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ کے پاس بہت سارے سہولیات آپ لوگ کے پاس موجود ہے. ایک بڑی ریاست موجود ہے, ایٹمی ریاست موجود ہے, اتنی دنیا کی پانچویں بڑی افواج موجود ہے, آپ کے پاس سب کچھ موجود ہے. مگر آپ لوگ کے پاس ایک چیز کی کمی ہے, نیت کی کمی ہے. آپ لوگ کے پاس خلوص کی کمی ہے. اس وجہ سے یہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر آج تک ذلیل و رسوا ہو رہا ہے. تو فاٹا کے اندر بھی کوئی اچھے حالات تو ہے نہیں, اس کو خیبر پختونخوا کے ساتھ ضم کیا گیا ہے, مگر اس کے باوجود بھی جو فیسلٹیز انہیں دینی چاہیے وہ آج تک ابھی تک نہیں ملی ہے. تو ہماری ریکویسٹ یہ ہے کہ بھائی پاکستان سے اگر آپ لوگ پیار کرتے ہو تو گلگت بلتستان آزاد کشمیر کو جو ہے نا ایک اچھی فیسلٹی دو, ایک پیکیج دو. یہ حکومتیں چینج ہو نہیں ہو, پی ٹی آئی آئے, نون لیگ آئے, پیپل پارٹی آئے, جو بھی آئے, ایک ریاست کا ایک جو ہے نا اسٹریٹجی ہونی چاہیے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کے حوالے سے. اور وہاں پہ جو بھی ڈیولپمنٹس اور فنڈنگ ہوتی ہے یہ پارٹی بازی اور حکومتوں پہ نہیں ہونی چاہیے. یہ اس کا ایک بالکل سلسلہ ہونا چاہیے, 10 سالہ 15 سالہ 20 سالہ پروگرام ہونا چاہیے, جس کے اندر ان دونوں خطوں کو جو ہے نا بھرپور طریقے سے ڈیولپ. اب میں اسی لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ گلگت بلتستان کے ایک باسی ہونے کی وجہ سے اگر گلگت بلتستان ترقی کرے گا تو مجھے یہ ایمان ہے کہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جو نیتیں ہیں وہ میرے خیال سے کلیئر کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ لوگوں کو جو ہے نا خود آ کے اتنی ایجنسیز موجود ہے, تو یہ ایجنسیز کیا کر رہی ہے؟ ایجنسیز کچھ نہ کچھ تو رپورٹ کر رہی ہوں گی نا. تو وہ ایجنسیز سے آپ رپورٹس آپ لوگ اپنے لے سکتے ہیں, آپ کی ایجنسی آپ کی رپورٹیں. تو بھائی گلگت بلتستان جو خطہ ہے وہ انہوں نے جو الحاق کیا تھا وہ آپ کے ساتھ کیا تھا, پاکستان کے ساتھ. اگر آپ لوگ کو یہ شک ہے کہ شاید یہ کوئی پاکستان نہیں ہے, یہ جو پاکستان جو آپ بیٹھے ہوئے ہو وہ پاکستان نہیں ہے, تو وہ آپ کے اوپر منحصر ہے کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ وہ پاکستان ہے یا نہیں ہے. مگر ہمارے بزرگوں نے جو ہے نا پاکستان کے ساتھ الحاق کیا, تو پاکستان کے ساتھ وفاداری کرنا جو ہے نا ہمارا ایمان کا حصہ ہے. تو ہمیں کوئی کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. ڈاؤٹ آپ لوگوں کے اندر ہے, آپ اپنا ڈاؤٹ کلیئر کریں اور گلگت بلتستان کے لیے ایک بہتر اسٹریٹجی کریں. یہاں پہ ترقی ہو, ڈیولپمنٹ کے کام ہو, ہیلتھ سیکٹر کے اندر, تعلیم ایجوکیشن سیکٹر کے اندر, ایگریکلچر کے اندر بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو بارڈر لگا ہوا ہے اس کے اندر اس کو جو ہے نا تھوڑا سا چینجنگ کرنے کی ضرورت ہے, جس کی وجہ سے نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پاکستان کو فائدہ ہوگا. سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ٹورزم ہے. ٹورزم کے لیے جو بھی چیزیں آپ لوگوں نے ایک ٹورزم وہ چیزیں بنائی ہے, ڈیولپ پروگرام کوئی اس طرح کا یونٹ, وہ آپ لوگوں نے لوگوں کو تنخواہیں دی ہوئی ہے, وہ اپنا تنخواہیں لے رہے, ان کو کچھ پتہ نہیں کہ بھائی ایک ہوٹل بنا ہوا ہے اس کے پاس ایک روڈ چاہیے, کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ ٹورسٹ جا کے وزٹ کر سکتا ہے وہاں تک روڈ چاہیے, میٹل روڈ چاہیے, آرام دہ سفر چاہیے, تاکہ وہ ٹورسٹ بڑی آسانی سے جائے اور گھوم پھر کے پیسہ خرچ کرتا ہے وہ علاقے کے اندر. اور جو لوکل ٹورسٹ آتا ہے وہ لوکل پیسہ خرچ کرتا ہے, جو انٹرنیشنل ٹورسٹ آتا ہے وہ یقیناً ڈالر خرچ کر کے آتا ہے. تو وہ ڈالر کیا ہم لوگ کے پاس رکھتا ہے, وہ جا کے وہاں پہ جو بینکس ہیں پاکستان کے, وہاں پہ چینج کر کے پاکستانی کرنسی لیتا ہے. تو کل ملا کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ گلگت بلتستان کی جو آزادی کا جو دن لوگ منا رہے ہیں تو اس کا مزہ آنا چاہیے ایسی چیزیں ہو کے. اگر آپ لوگ یہ نہیں کرتے ہو تو آنے والے وقتوں کے لیے بہت سارے مشکلات آپ خود پیدا کرتے ہو پاکستان کے لیے. ریاستیں پاکستان کے لیے, جو ریاست آپ کو تنخواہیں دیتی ہے ہر مہینے, جو ریاست آپ کو آپ جب اپنی نوکری سے 60 سال کی عمر کے ہو جاتے ہو, جب آپ فارغ ہو جاتے ہو, گھر بیٹھے ہوئے آپ کو پیسے پہنچ جاتا ہے پینشن کی شکل کے اندر, وہ ریاست آپ کو سب کچھ پرووائڈ, آپ بیمار ہوتے ہو اور سارا کچھ جو بھی معاملہ کرتے ہو تو آپ کے اوپر خرچہ کرتا ہے وہ ریاست. اس ریاست کے اندر رہنے والے تنخواہیں لینے والے, سن لو تم لوگ اس ریاست کے ساتھ اچھا نہیں کر رہے ہو, اس پاکستان کے ساتھ آپ لوگ بےایمانی کر رہے ہو, اور انشاءاللہ بےایمانی کی سزا آپ لوگوں کو اس جہاں میں بھی اس جہاں میں بھی ملے گی. مگر اس وقت جو لوگ 25 لاکھ کی جو عوام گلگت بلتستان کے سفر کر رہی ہے اس کا بھی آپ لوگوں کو دینا پڑے گا جواب. تو ریاست کے ساتھ جو تنخواہیں لے کے دوست داندلی اور بےایمانی آپ لوگ کر رہے ہو, تو دشمن کے جو مقاصد ہیں,
جو دشمن کے جو پلانس ہیں ان کو کامیاب کرنے کی آپ لوگ جو ہے نا کلیدی کردار ادا کرتے ہو، اور پھر وہ آپ لوگ سارا ملبہ جو ہے عام لوگوں کو اوپر ڈال کے اپنی چھٹی کرا دیتے ہو۔ تو لہٰذا گلگت بلتستان کی آزادی ہم مطلب ایسا کچھ ہو کہ گلگت بلتستان کی آزادی یعنی کہ ہم چھوڑ دیں 14 اگست کی ایک ہی آزادی بنائیں، وہی کافی ہمارے لیے۔ یہ آزادی 2 3 3 4 4 آزادیاں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ پاگل بنایا ہوا لوگوں کو بھی، اور خود بھی لوگ پاگل بنے ہوئے۔ کیا ضرورت ہے 1 نومبر کی آزادی بنانے کا؟ کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی سوچ نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ 1